یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین۔ وقال تعالی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان باطنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ظاہر میں جو وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اس پہ پورا اطمینان ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو اپنی نیکیوں کی قبولیت کا یقین بھی ہوتا رہتا ہے، اور شیطان اس کو اتنے بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ بالکل اپنے عیوب کی طرف دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ بیماریاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اور بیماریاں ساری مضر ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک بیماری یہ ہے کہ بیماری کا شعور ہی نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ بدعت کو، نافرمانیوں سے، فسق اور فجور سے زیادہ برا اسی وجہ سے کہا گیا کہ بدعت میں انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بدعت کی وجہ سے کسی سنت سے منہ موڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے علماء نے شرک کے بعد بڑا گناہ بدعت کو قرار دیا ہے، اور شرک کے بعد سب سے زیادہ خطرناک اس کو قرار دیا ہے بدعت کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بچو نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز کو لانا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ رب علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، فقد آن علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو ڈھانے پہ تعاون کیا۔ تو بدعت بظاہر اتنا برا کام نہیں ہوتا، زنا تو بہت برا کام ہے، جھوٹ تو بہت برا کام ہے، غیبت تو بہت برا کام ہے، لیکن بدعت ان سب سے برا اس لیے ہے، اس لیے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔
اس لیے خطرناک ہے۔ تو جو باطنی بیماریاں ہیں یہ ظاہری گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ ظاہری گناہ کرنے کے بعد کچھ بدنامی ہوتی ہے، کچھ شرمندگی ہوتی ہے اور کچھ احساس ہوتا ہے، لیکن باطنی بیماریاں اب اندر میں تکبر پال رہا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہے، اوروں سے افضل، اوروں سے برتر، اوروں کو گھٹیا، اپنے اندر میں کھچڑی بنا رہا ہے، اور یہ کتنی بڑی نجاست ہے اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اوروں کو خوشیوں میں دیکھ کے جل رہا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایسے دین کو برباد کر دیتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بہت کچھ کر رہا ہے لیکن دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، ڈرامہ ہے، فنکاری ہے، ساری لوگوں کی واہ واہ کی طلب ہے، تو سب بیکار ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ زیرو کا زیرو، بلکہ زیرو سے بھی نیچے، اس لیے کہ اس پہ پکڑ ہے، گناہ ہے، یہ اللہ سے شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ تو باطنی بیماریاں بہت خطرناک ہیں، اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ظہر کے بعد کی جو نشست رکھی گئی ہے، یہ علاج کے لیے نہیں رکھی گئی، یہ ان بیماریوں کے بارے میں فکر مند کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے، لیکن صرف بتانے سے تو نہیں ہوگا نا، پرچی لکھنے سے تھوڑی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک تو تب ہوتا ہے جب آدمی کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے، اب تک تو فکر تھی روٹی کی، اب تک تو فکر تھی کپڑوں کی، اب تک تو فکر تھی روزگار کی، اب تک تو فکر تھی نوجوانوں کو اپنے سمارٹ رہنے کی، عورتوں کو بننے سنورنے کی۔ اب ہم یہاں سے یہ فکر لے کے جائیں، یا اللہ میں کب سدھروں گا، آخر میں کب سدھروں گا؟ ساری زندگی گزر گئی، نیکی کا کام کرنے والوں کی نیکی میں، دین کی محنت کرنے والوں کی دین کی محنت میں، کھڑے ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ ساری زندگی چلتے رہے اور سمجھتے رہے کہ منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور جب دنیا سے آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم نے تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ کیا بتاؤں تمہیں سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو بظاہر تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، لیکن جب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ جو کچھ کیا تھا وہ تو وہیں رہ گیا۔ باطنی بیماریوں میں سب سے مہلک بیماری تکبر ہے، سب سے مہلک بیماری، اور سب سے زیادہ دنیا کو خراب کرنے والی بیماری حسد ہے۔ دنیا کو حاسد ہر وقت چولہے پہ ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، بھن رہا ہوتا ہے، کسی کروٹ سے چین نہیں ہوتا، کسی پل اسے سکون نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بیماری تکبر، اور سب سے زیادہ بے سکون کرنے والی بیماری اور زندگی کو اجیرن کرنے والی حسد، اور سب سے باریک بیماری جس کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ دکھاوا، اور سب سے بنیادی بیماری جس کا آج تذکرہ ہے وہ غفلت ہے۔ وہ کیا ہے؟
یہ باطنی بیماری ہے، یہ بنیادی ہے۔ جب یہ ہوتی ہے تو پھر ساری بیماریاں آتی ہیں۔ جب یہ ہوتی ہے تو ساری بیماریاں آتی ہیں۔ ہر بیماری شروع یہاں سے ہوتی ہے، ہر بیماری شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ پہلے غفلت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وسوسے آتے ہیں۔ شیطان کو دل خالی ملتا ہے نا، شیطان ہر وقت انسان کے دل پہ ایسے گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ پہرے دار ہٹ رہے اور میں اس پہ جھپٹوں، جیسے مورچے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا سپاہی، سیم اس طرح سے شیطان اپنے مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے دل کے پاس اس نے مورچہ بنایا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جو ہی دیکھتا ہے کہ اس کا دل غافل ہو گیا، ایک دم فائر کر دیتا ہے، وسوسے کا فائر کر دیتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ کل تو نے جو بیان کیا نا، بڑا زبردست بیان تھا، یہ وسوسہ ڈال دیا۔ اب یہ زہر اندر چلا گیا، یا اس نے جو تیری تعریف میں بات کہی تھی نا، واقعی اللہ نے واقعی تمہیں نوازا ہے، واقعی اللہ نے تمہیں نوازا ہے، کیا کہنے تیرے، یہ وسوسہ اس نے ڈال دیا، یہ زہر چلا گیا اندر۔ یا یہ اس سے لوگ اتنی کیوں محبت کرتے ہیں؟ میرے جیسی آواز بھی نہیں اس کی، مجھ سے ہے بھی جونیئر، وہ کوئی اتنا پیسے والا بھی نہیں ہے، اتنی اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس نے انجیکشن لگا دیا، اب یہ زہر اندر چلا گیا۔ یا کسی زمانے میں کوئی گناہ ہوا تھا، دل کو خالی دیکھا، ایک دم فائر کر دیا، کیا؟ پوری گناہ کی وہ فلم اس کے سامنے لے آتا ہے، گزشتہ گناہ کی پوری فلم اس کے سامنے سے گزار دیتا ہے۔ تو وہ جو گناہ کیا تھا ایک دم وہ والی کیفیت لوٹ آتی ہے، یہ زہر ڈال دیا۔ یا کوئی نیکی کی تھی، اس وقت کسی نے دیکھا تھا، اس وقت تو دل غافل نہیں تھا، بعد میں دل غافل ہوا تو ایک دم فائر کر دیا، کیا؟ اب تو بظاہر وہ بھی تمہارا معتقد ہو گیا ہوگا، آخر اس نے دیکھا تھا نا تم 2 بجے اٹھ کے وضو کرنے جا رہے تھے، تو اب تو وہ بھی تمہارا معتقد ہو گیا ہوگا، یہ بھی جان گیا ہوگا کہ بھائی یہ واقعی بڑا بزرگ ہے۔ یہ اس نے انجیکشن لگا دیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ اس نے اندر زہر ڈال دیا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے تکبر کی اور ریا کی اور شہوت کی اور غیر محرم کی طرف میلان کی اور حسد کی۔ ہر برائی کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے۔ ہر برائی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وسوسے سے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں کوئی کان سے پکڑ کے برائی کروائی تھی، شیطان قیامت کے دن کہے گا میں نے تو تمہیں صرف ایک دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے کیوں میری دعوت قبول کی؟ نہ کرتے، میں نے کون سا زبردستی کی تھی تم پہ؟ دل غافل نہ ہو، شیطان کبھی زنا نہیں کرا سکتا۔ دل غافل نہ ہو، شیطان کبھی بد نگاہی نہیں کرا سکتا۔ دل غافل نہ ہو، شیطان کبھی حسد نہیں کروا سکتا۔ دل غافل نہ ہو، کبھی تکبر کا خیال نہ آئے۔ دل غافل نہ ہو تو کبھی بھی انسان کسی گناہ کی طرف نہ جائے۔ دل غافل نہ ہو تو دکھاوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ تفصیل سن لی نا، اب اس تفصیل کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، مال میں لگ کر، اولاد میں لگ کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ ومن یفعل ذلک، جس نے کر لی یہ بڑی غلطی، ذالک کا معنی بڑی غلطی، جس نے کر لی یہ بڑی غلطی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ ضرور گھاٹے میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ گناہوں میں جائے گا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کی اطاعت کبھی نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا ہے، اور چونکہ اس کا دل غافل ہے لہٰذا اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب وہ خواہشات پہ چل رہا ہے۔ خواہشات پہ چلنے کی استعداد کہاں سے آئی؟ دل کی غفلت کی وجہ سے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جب وہ خواہشات پہ چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو بریک نہیں لگتی، پھر یہ سارے بارڈر توڑتا ہوا پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کے گرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے پرندہ غافل نہ ہو تو کبھی شکار کے شکار میں نہ آئے، شیر اگر غافل نہ ہو تو کبھی پنجرے میں نہ پھنسے، شکار اگر غافل نہ ہو تو کبھی شکاری کا شکار نہ ہو، پرندہ اگر غافل نہ ہو تو کبھی پنجرے میں نہ پھنسے، مچھلی اگر غافل نہ ہو تو کبھی کنڈی میں نہ پھنسے۔ اس لیے امراض میں سے بنیادی مرض غفلت ہے۔ بڑا تو تکبر ہے جو سب سے زیادہ مہلک ہے، جو سب سے زیادہ انسان کو برباد کرنے والا ہے، وہ ہے، لیکن ان سارے امراض کی جو بنیاد ہے نا وہ غفلت ہے، دل کی غفلت۔ دل اللہ کی زمین، انسان اللہ کی زمین پہ رہتا ہو، اللہ کا کھاتا ہو، اللہ کا پیتا ہو، اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتا ہو، میزبان کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اور میزبان کی طرف دھیان ہی نہیں، اپنی ملکیت سمجھ کے وہ کھا رہا ہے۔ کتنا نمک حرام ہے یہ! جس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اسے یہ خلاف باتیں کر رہا ہے، اور احساس ہی نہیں کہ یار کم از کم اس کے دسترخوان سے اٹھ کے گھر جا کے اس کی برائی بیان کروں، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے تو کم از کم اس کی برائی بیان نہ کروں۔ اس لیے غفلت بہت بری چیز ہے۔ ہمارے مشائخ کے ہاں سارے تصوف کے اذکار، اوراد، اشغال کرانے کا جو منتہا ہے نا، منتہا مقصود، وہ اس غفلت کا ختم کرنا ہے۔ نقش بندیہ 35 اسباق کراتے ہیں، چشتیہ 16 اسباق کراتے ہیں، قادریہ 16 اسباق کراتے ہیں، سہروردیہ 12 اسباق کراتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے سلسلوں والے کیا کیا پڑھاتے ہیں اور کیا کیا کرواتے ہیں، کہاں کہاں سے گزارتے ہیں۔ ان سارے مجاہدوں اور محنتوں اور بیداریوں اور قربانیوں کا مقصد غفلت کا دور کرنا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے لیے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ آپ اب تک کیا کرتے رہے ہیں؟ کہا جی میں مولانا مظفر حسین صاحب سے بیعت تھا اور انہوں نے مجھے لطائف پہ ضربیں لگائی تھیں، تو جو ہی انہوں نے مجھے ضرب لگائی نا تو میرے لطائف پھرکی کی طرح پھرنے لگ گئے۔ یہ الفاظ ہیں، پہلی ضرب پر میرے لطائف پھرکی کی طرح سے پھرنے لگ گئے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی، یہ نقش بندی تھے۔ تو بس میں نے تو یہی کیا ہے، نقش بندیہ کے مراقبات کیے ہیں اور
مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، بس حضرت نے جو پہلی دفعہ ہی ضرب لگائی تھی تو اس میں پھرکی کی طرح پھرنے لگ گئے سارے لتائے۔ پھر فرمایا کہ کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے کسی پل دل اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے قرآن پڑھنے کے بعد پھر نورانی قاعدہ پڑھنے کا، بغدادی، اس زمانے نورانی قاعدہ نہیں تھا، قرآن پڑھنے کے بعد پھر بغدادی قاعدے میں لگنے کا فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا بس آپ جو کر رہے ہیں وہ کیے جائیں۔ ساری محنتوں کا مقصد حضوری ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ مقصد ہے حضور، یہ مقصد ہے سارے اذکار اور اشغال کا، کہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے، ہر چیز میں ہمیں اللہ کا نور اور جلوہ نظر آئے۔ یہ ہو جائے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ ہو جائے تو ہر برائی چھوٹ جاتی ہے، یہ ہو جائے تو تکبر ختم ہو کر تواضع آ جاتی ہے، یہ ہو جائے تو حسد ختم ہو کر ہمدردی آ جاتی ہے، یہ ہو جائے تو ریا ختم ہو کر خلوص آ جاتا ہے، یہ ہو جائے تو بخل ختم ہو کر سخاوت آ جاتی ہے، یہ ہو جائے تو غصہ ختم ہو کر بردباری اور حلم پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے تو انتقام کا جذبہ ختم ہو کر معاف کرنے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب، اور وہ دل ہے۔ کیا مطلب دل ہے؟ دل کا فساد کیا ہے اور دل کا صلاح کیا ہے؟ دل کا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، یہ دل کا فساد ہے۔ اور دل کا صلاح کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے، اللہ کے خیال میں رہے، اللہ کے دھیان میں رہے، ہر وقت حضوری میں رہے، کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو حضوری میں ایسا ملکہ دے دیتا ہے کہ اگر وہ چاہتے بھی ہیں نا کہ دل اللہ سے غافل ہو جائے پھر بھی نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا فرما دی، اب ہر وقت ہی دل کسی کی طرف مائل رہے تو انسان پھر تھک جاتا ہے نا، دل سوچتا ہے یار تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں۔ اس لیے یہ لوگ پیسے والے جب دنیا کے جھمیلوں سے تھک جاتے ہیں تو چھٹیوں میں کہتے ہیں چلو مری کا چکر لگا لیں، اور زیادہ پیسے والے کہتے ہیں چلو دبئی کا چکر لگا لیں، چلو ملیشیا گھوم کے آ جائیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، یہاں کی فکروں سے ذرا اپنے آپ کو دور کریں۔ تو فکر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو تھکا تو دیتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے حساب سے کوشش کی کہ چند منٹ کے لیے دل غافل ہو جائے تاکہ تھوڑا سا میں سانس لے لوں اور پھر دوبارہ سے پھر اللہ کی یاد میں رہوں، تو غفلت ہو ہی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اپنے مریدین سے کہنے لگے بھائی شکار کے لیے چلنا ہے ہمیں، سوچا کہ شکار پہ جاؤں گا، جانوروں کو دیکھوں گا، جنگل میں جاؤں گا، جانور کے پیچھے بھاگوں گا، اس پہ فائر کروں گا
اور اس کو کاٹوں گا، کھاؤں گا اور بھونوں گا تو چلو شاید تھوڑا سا سوچ تقسیم ہو جائے گی، مگر شکار کرنے گئے، جنگل میں بھی گئے، جانور بھی مارے گئے، بھونے بھی گئے، کھائے بھی گئے، لیکن دل ہے کہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ کو کیسے چھوڑوں۔ چنانچہ فرمانے لگے، یا اللہ جو مجھے چند لمحوں کے لیے تجھ سے غافل کر دے تو اس کا بھلا کر دے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ ان اشعار میں جس چیز کو مانگا جا رہا ہے نا، یہ والی چیز ہے، وہ یہ جب آ جاتی ہے تو پھر انسان کا دل ہمیشہ کے لیے گناہوں سے کٹ جاتا ہے۔ وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ خَطِيرَةٌ وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ خَطِيرَةٌ يَوْمًا عَلَى قَلْبِي قَضَيْتُ بِرِدَّتِي۔ اگر تیرے سوا کسی دن مجھے کسی کا خیال بھی آ گیا نا، تو اللہ کی قسم میں اس دن اپنے آپ کو مرتد شمار کروں گا۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب یہ مشائخ کا یہ قول بہت دہراتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کفر کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے، معاصی کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا ہے، غفلت سے نکلنا ہے، حضوری کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنے کی مشق کرنی ہے۔ ہمارے سالکین اعمال سنتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال میں سے ہر عمل کو اہمیت نہیں دیتے۔ کارگزاری سناتے ہیں تو کہتے ہیں درود شریف بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، مراقبہ ہوتا نہیں، یعنی مراقبے میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن وقوف قلبی کا تو تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ جو تیسرا عمل ہے وقوف قلبی، اس کا تو تذکرہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ مراقبے کی کثرت کا مقصد بھی وقوف قلبی ہے کہ یہ کیفیت حاصل ہو جائے، لیکن اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں نے جگہ جگہ یہ پرچیاں لگا دی ہیں، بھائی وقوف قلبی کے ساتھ رہیں، وضو کرتے ہوئے بھی دل کا تار نہ توڑیں، پیشاب کرتے ہوئے بھی دل کا تار نہ ٹوٹنے دیں،
بستر میں لیٹیں تب بھی دل کا تار نہ ٹوٹنے دیں، اس لیے کہ توڑیں گے نا تو اس کم بخت کو فائر کرنے کا موقع مل جائے گا. اس لیے کہ شکاری تو بہت چوکنا ہوتا ہے، شکار غافل ہوتا ہے، شکاری غافل نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ اپنی غفلت کو دور کرنے کی محنت کریں. اس کی محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی اس کی محنت معمولات کی پابندی کریں. جو وقت مقرر پر ہر حال میں اعمال کرے گا اس کے دل سے غفلت چھٹتی رہے گی، اور یہ پردے ہٹتے رہیں گے، ہٹتے رہیں گے، ہٹتے رہیں گے، ہٹتے رہیں گے، ہٹتے 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 اللہ کی رحمت سے غفلت ختم ہو جاتی ہے. پکی بات ہے. معمولات کی پابندی، اور سارے معمولات، کچھ نہیں، سارے. سب سے پہلا کام تو یہ. اچھا، پھر معمولات میں بھی وقت مقرر کر کے معمولات کرنا. یہ نہیں کہ کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت، ایسے نہیں. وقت مقرر پر. جب آپ وقت مقرر پر مراقبہ کریں گے تو چند دن میں ہی آپ محسوس کریں گے، جو ہی آپ گردن جھکاتے ہیں نا تو ایسے جیسے بٹن کھول لیا کسی نے. بٹن کھولنے کے بعد لائٹ جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بولیے، بولنے تو صحیح نا. ہیں یہ آپ طے کیوں کر رہے ہیں؟ 1 سیکنڈ آپ نے اسٹرا واچ سے دیکھا ہے کیا؟ بھائی کہیں فوراً کھل جاتی ہے، آدھا سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. اپنی طرف سے خواہ گھڑ رہے ہیں. ادھر جلاتے ہیں ادھر جل جاتی ہے، ادھر بٹن دباتے ہیں ادھر جل جاتی ہے. 1 سیکنڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے بٹن دباتے ہی ٹیوب لائٹ جلتی ہے. سچ پوچھئے وقت مقرر پر جب آپ مراقبہ کریں گے نا تو گردن جھکاتے ہی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ٹائم نہیں لگتا، پھر آنکھ بند کرنے کی دیر ہوتی ہے. اور پھر ایک عرصے تک کرتے 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 پھر یہ وقت بھی آتا ہے کہ آنکھ بند نہ بھی کرو تب بھی تصویر سامنے رہتی ہے. ہمارے حضرت غوث الحق مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پلک جھپک کے برابر بھی اللہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، اللہ کے اوجھل ہونے سے مراد اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کی حضوری، پلک جھپک کے برابر بھی مجھ سے دور ہو جائے نا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. پلک جھپک کے برابر بھی. پھر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ عاجز ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا، تو ہمارے حاج صاحب پاس سے گزرے. حاج صاحب گزرتے تھے ہوا کی طرح سے، چل کے نہیں، زن 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 یوں گزرتے تھے. یوں جا ایک دم بریک لگائی مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس، کوئی بات کی، پھر فرمانے لگے مجھے تو حضرت شیخ نے کہا تھا عبدالوہاب تجھے اب ذکر کی ضرورت نہیں ہے. عبدالوہاب تجھے اب ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب صحت مند تھے تو روزانہ 6 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنے گھنٹے؟ اور جب ویل چیئر پہ آ گئے اور معمولات، بیانات کم ہو گئے تو 8 گھنٹے ذکر کرتے تھے. جبکہ زمانے کے ایک شیخ نے اور قطب الاقطاب نے ان سے کہا کہ اب آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے ڈاکٹروں نے اجازت دی ہو، چاہے ڈاکٹروں نے اجازت بھی نہ دی ہو. قادری تھے تو ذکر جہری کرتے تھے. میرے بھائی جان نے حضرت مولانا ظہور احمد صاحب نے ایک دفعہ حضرت حاج صاحب سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا میں بیعت تو نہیں کرتا
باقی جو حضرت رائے پوری نے مجھے معمولات بتائے وہ تو میں بتا دیتا ہوں. چنانچہ ان کو سلسلہ قادریہ کی جو 4 تسبیحات ہیں وہ ان کو بتائیں. 4 سے مراد گنتی میں 4 نہیں، اقسام کی 4 قسمیں، ذکر کی 4 قسمیں. جب بیمار ہوئے اور وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، وینٹیلیٹر پہ انسان مشینی سانس لیتا ہے، مشینی سانس لیتا ہے. تو ہم لوگ حاضر ہوئے ہاسپٹل، ڈاکٹرز ہاسپٹل ایک لاہور میں ہے وہاں پہ. تو 12 دن ہو چکے تھے وینٹیلیٹر پر، 12 دن وینٹیلیٹر پر مشینی سانس. تو جو حضرت حاجی صاحب کے پاس تھے ان سے میں نے حال احوال پوچھا کہ کوئی ہلتے ہیں نہیں ہلتے ہیں، کوئی آنکھ کھولتے ہیں کبھی کہ نہیں کھولتے ہیں. کہ لیکن نہیں، بس تہجد کے وقت، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو اس وقت الا اللہ کی ضربیں شروع کر دیتے ہیں. کہاں پر؟ وینٹیلیٹر پر. کوئی سنا آپ نے؟ کبھی سنا کوئی وینٹیلیٹر پہ بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں گے وہ پاگل ہو گئے ہو کہ کیا باتیں کر رہے ہو. جب انسان کی گھٹی میں کوئی چیز چلی جائے نا، اس کے رگ و ریشے میں کوئی بات پیوست ہو جائے نا، تو پھر مصنوعی سانس اور مشینیں اور وینٹیلیٹر بھی اس کو معمولات سے ہٹا نہیں سکتا. چونکہ یہی ٹائم تھا ان کے ذکر کرنے کا. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ لوگ جب اللہ سے ملتے ہوں گے کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو اللہ سے ملتے ہوئے ہیں. جب حاجی صاحب ملے ہوں گے اللہ سے، وہ کیا منظر ہوا ہوگا جب اللہ بھی عبد الوہاب کو دیکھتا ہوگا اور عبد الوہاب بھی اللہ کو دیکھتا ہوگا. کیا منظر بنتا ہوگا وہ. لیکن یہاں کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں کے بھی مزے لیے ہیں اور وہاں پہ بھی مزے ہوں، ایسے نہیں ہوگا. لا اجمع علی عبدی امنین ولا اجمع علی عبدی خوفین. 2 مزے نہیں ملتے، یا یہاں یا وہاں. سب سے پہلا کام معمولات کی پابندی، اور وقت مقرر پر. وقت مقرر والا کریں، اس کے علاوہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. مثلا آدھا گھنٹہ آپ نے صبح طے کیا مثلا، اور اس کا ٹائم مقرر کریں. فجر کا سلام پھیرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لینی ہے مثلا، عصر کا سلام پھیرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لینی ہے. اگر آدھا گھنٹہ طے کیا ہے، 1 گھنٹہ طے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، 3 دن میں 3 دفعہ آدھا گھنٹہ، دن میں 4 دفعہ آدھا گھنٹہ، جو بھی طے کیا ہے، جو مقرر کریں وہ تو کریں ہی کریں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں رسوخ ہو اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اور غفلت جلد از جلد ختم ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو ہر فارغ لمحے کو اس میں لگانا پڑے گا. اب آپ مسجد میں آئے نا، ابھی نماز میں 2 منٹ ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ واٹس ایپ چیک مت کریں، بلکہ سالک نفل بھی نہ پڑھے، بیٹھ جائے. یہ جو میں نے کہا نا نفل نہ پڑھے، یہ اپنے مشائخ کی، خصوصاً امام ربانی نور اللہ مرقدہ کی بات کے پیش نظر کہا. امام ربانی فرماتے ہیں کہ سالک مبتدی کے لیے نفلی عبادات سے زیادہ ضروری اپنے معمولات ہیں. لیکن اگر کسی پہ اتباع سنت کا غلبہ ہو اور اس کا رجحان یہ ہو، تو اس کو پھر مسجد میں داخل ہوتے ہی مختصر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد پھر بیٹھنا چاہیے. مقصود یہ، اب آپ گھر گئے کھانے کے لیے، آپ نے بیگم سے کہا بیگم کھانا لاؤ، اب وہ بیچاری گئی کچن،
کھانا گرم کر رہی ہے، جب تک کھانا آئے آپ بیٹھ جائیں، بجائے ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے۔ آج کل ہر فارغ لمحہ موبائل کی نظر ہو رہا ہے، ہر فارغ لمحہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہیں، جیسے بچے ہم چھوٹے تھے تو جب کرکٹ کا شوق تھا تو بازار جا رہے ہیں، امی نے کہا کہ بھائی جا کے نمک لے آؤ، برف لے آؤ، آٹا لے آؤ، تو جاتے تھے نا، تو جاتے جاتے بھی بالنگ کر رہے ہوتے تھے، نہ بال ہے نہ گراؤنڈ ہے، بس ایک جنون ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کسی کو ایسے کرتے ہوئے؟ دیکھا ہے نا، یہ جنون ہے۔ یہ جو فارغ لمحہ ہے یہ بھی فارغ نہ جائے۔ تو ایک سالک کو ایسا ہونا چاہیے، کسی لمحے کو ضائع نہ ہونے دے، جو ہی وقت ملا پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ بس ان لمحوں کی تلاش ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ بس موقع چاہیے مجھے، تو ایسا ہونا چاہیے۔ جو مقرر وقت مقرر پہ جو معمولات ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے۔ تو سب سے پہلا کام، اگر حضوری کی نعمت کو پانا ہے اور تمام گناہوں کی روک تھام کرنی ہے، روک تھام یعنی آپ نے بند باندھنا ہے کہ یہ شیطان ادھر آئے ہی نہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ حضوری کا قلعہ باندھ دیں، حضوری کا قلعہ بنا دیں، حضوری کا بند باندھ دیں اپنے دل کے اوپر۔ اس کو مشائخ کے ہاں نسبت یادداشت بھی کہتے ہیں، یاد داشت یعنی یاد رہے، بس وہ یاد رہے، یاد کرنا نہ پڑے، اسے یاد رہے۔ حضرت پیران پیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یقول ذکرت ربی، مجھے ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں نے اللہ کو یاد کیا۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت، اذکر نہیں اذکر، فہل انسا فاذکر ما نسیت۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ کو یاد کیا، تو کیا اللہ کو بھولتے ہیں کہ پھر یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی کہے کہ آج میں نے اتنی دیر سانس لیا ہے، تو کیا اس کے علاوہ سانس نہیں لے رہے تھے؟ کیا مر جاتے سانس نہ لیتے؟ تو سانس تو لیتا ہی ہے آدمی۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت، اس کو کہتے ہیں نسبت یادداشت۔ ایک یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک یادداشت، یاد رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں دل سے، کیا کروں، یاد رہتا ہے۔ یہ عاجز جب اسکول میں پڑھتا تھا تو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، تو نائنتھ سے پہلے تک تو بہت پاکیزہ ماحول تھا۔ ہماری مسجد کے امام نقش بندی تھے، تو وہ ہمیں مراقبہ کراتے تھے اور ضرب بھی لگاتے تھے،
نعتیں یاد کراتے تھے، روزانہ عصر کے بعد ایک نبی کا واقعہ سناتے تھے روزانہ۔ اس کا اثر یہ تھا کہ میں پابندی سے پگڑی پہنتا تھا، اسی اسٹائل کی پگڑی پابندی سے پہنتا تھا۔ اچھا، اس وقت جب 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی شعر و شاعری کا شوق تھا۔ تو ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے سائیں عمر، وہ فوت ہو گئے، بڑے نیک، بڑے اللہ والے، بڑے عبادت گزار تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں نے ان کی یاد میں ایک قصیدہ کہا پورا سندھی زبان میں، ان کی یاد میں۔ ایسے ہی چونکہ ہم جو امام صاحب تھے ہمارے، وہ بڑے عاشق قسم کے آدمی تھے، بڑے زبردست شاعر بھی تھے وہ۔ اب بھی ہمارے حالہ میں ان کے اشعار اسپیکروں میں لوگ پڑھتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی نعتیں۔ تو ہمارے ہاں مشاعرہ بھی ہوتا تھا، اسکول میں مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں مقابلے ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں سے مشاعرے بھی ختم ہو گئے، حالانکہ مشاعرے لغویات ہیں، والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ ساری لغویات ہیں، لیکن کم از کم انٹرنیٹ اور اس واہی تباہی ننگی فلموں سے تو وہ اچھے ہی تھے، کم از کم ذہنی صلاحیتیں ادھر لگ رہی تھیں، علم کی طرف، ادب کی طرف۔ آج کل کے نوجوان بس نہ دماغ ان کا کام کرتا ہے، نہ لکھنے پڑھنے کے، نہ کسی کام کاج کے، اور بس موبائل سارا دن ہاتھ میں ہے، اور نہ دین کے نہ دنیا کے۔ تو مشاعرے ہوتے تھے ہمارے اسکول میں، اس میں مقابلے ہوتے تھے، تو اس میں جو اشعار بنتے تھے تو وہ میری بڑی ہمشیرہ جو تھیں وہ لکھتی تھیں، جمع کرتی تھی اشعار۔ مجھے تو یاد نہیں کہ وہ کون کون سے اشعار تھے، لیکن ایک شعر جو مجھے ابھی تک یاد ہے، جو اس عنوان کے مناسب ہے، اس لیے یہ ساری بات چھڑ گئی۔ وہ شعر یہ تھا: آتی ہے یاد بار بار کیسے بھلائیں ہم، وہ جو دل تمہیں بھلائے وہ دل کہاں سے لائیں ہم۔ آتی ہے یاد بار بار کیسے بھلائیں ہم، جو دل تمہیں بھلائے وہ دل کہاں سے لائیں ہم۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ کو یاد کیا۔ ارے میاں، اللہ کو بھولتے بھی ہیں کیا کہ پھر اسے یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے پہلا کام کہ معمولات کی پابندی کرنی ہے وقت معین پر، ایک کام۔ دوسرا کام، اپنی نظر کو نیچے رکھنے کی مشق کریں۔ نیچے کرنے کی نہیں، نیچے رکھنے کی۔ نیچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ناجائز آ جائے تو نظر جھکا لو، ایسے نہیں، بلکہ نظر نیچے رکھنے کی مشق کرنی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ عنایت صاحب تھے سہارنپور میں، مسجد کے امام تھے، تو وہ کبھی آگے پیچھے جاتے تو مولانا الیاس صاحب سے کہہ کے جاتے، یار میری جگہ آپ نے امامت کرنی ہے۔ عصر مغرب عشاء، یہ 3 نمازیں، نہیں عصر مغرب یہ 2 نمازیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس سے آکار کو بھی مولانا الیاس صاحب کے ساتھ جانے کا موقع ملتا تھا، تو فرماتے ہیں میں نوٹ کرتا تھا کہ مولانا الیاس صاحب جب نکلتے ہیں نا مدرسے سے تو اپنے پاؤں کی پیٹھ پہ نظر رکھ کے مسجد تک جاتے تھے۔ نظر کہاں رکھتے تھے؟ نظر کہاں رکھتے تھے؟ پاؤں کی پیٹھ پہ، اتنی نظر نیچی۔ راستے میں بازار پڑتا تھا،
پاؤں کی پیٹھ پہ نظر رکھ کے چلتے تھے۔ مشائخ نقشبندیہ کے ہاں جن چیزوں کی تلقین کثرت سے کی جاتی ہے، جو بطور اصطلاح کے استعمال ہونے لگیں، ان میں سے ایک اصطلاح یہ بھی ہے، نظر بر قدم، نظر پاؤں پر۔ اس کی اور بھی تشریحات کی ہیں مشائخ نے، لیکن جو واضح اور فی البدی اور بدیہی ہے وہ یہ ہے کہ نظر پاؤں کی پیٹھ پہ ہو۔ جب پاؤں کی پیٹھ پہ ہوگی نا تو کوئی ایسا یا کوئی ایسی جس کی طرف دل کے میلان کا بھی خدشہ ہو نظر ہی نہیں پڑے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کوئی آیا بھی کہ نہیں، کوئی گزرا بھی کہ نہیں، جب آپ کی نظر پیٹھ پہ ہوگی، پاؤں کی پیٹھ پہ ہوگی۔ تو کیا کیا اس کو؟ تو اگر غفلت کو ختم کرنا ہے تو دوسرا کام، نظر کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو حضرت مولانا زاہد شاہ صاحب پڑھاتے تھے تفسیر، تو مطالعے میں ہم تفسیر عثمانی رکھتے تھے، تفسیر عثمانی۔ تو اس وقت یہ چیز پڑھی تفسیر عثمانی میں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کو محفوظ کریں، ذالک ازکی لہم۔ اس کی جو تشریح لکھی نا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، یہ کون سی صورت میں ہے یہ آیت؟ نور میں۔ حضرت شیخ الہند، جو کہ شروع کے جو پارے ہیں نا، اس کی تفسیر حضرت شیخ الہند نے کی ہے، آخری پاروں کی علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، جو اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا عادی بنائے گا اس کا بہت جلد تزکیہ ہو جائے گا، ذالک ازکی لہم، اس کا بہت جلد تزکیہ ہو جائے گا۔ تو اگر حضوری حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کی مشق کریں، اور اس کو سنت سمجھ کے کریں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں، خافضت طرف، آپ کی نگاہ نیچی رہتی تھی، جل نظرہ الملاحظہ، اکثر آپ کا دیکھنا کن اکھیوں سے ہوتا تھا۔ کن اکھیوں سے دیکھنا یہاں سے کہتے ہیں بھووں کی جانب سے، یعنی انسان گردن تو اوپر نہ اٹھائے، صرف آنکھوں کے تارے اوپر لے جائے، اس کو کہتے ہیں ملاحظہ۔ یہ یوں یہاں سے۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو اس وقت تو میں سمجھتا تھا کن اکھیوں سے دیکھنا یعنی یوں دیکھنا، یوں سائڈوں سے، لیکن جب پھر اس کی تشریح پڑھی تو پھر یہ سمجھ، اس سے پہلے حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب کو ہم دیکھتے تھے وہ یوں دیکھتے تھے، یوں۔ تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں یوں کیوں دیکھتے ہیں، آدمی سیدھا ہو کے دیکھے نا صحیح طریقے سے، یوں خواہ خواہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں، یہاں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو جب یہ سمجھ میں آیا نا کہ ملاحظہ کہتے ہی یہاں سے دیکھنے کو ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ حضرت وہ آپ علیہ السلام کے انداز سے دیکھتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ گردن تو جھکی ہی رہنی چاہیے، اگر دیکھنا بھی اوپر پڑے تو صرف نظر اٹھے، گردن نہ اٹھے۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے جب آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی توصیف کی اور اس کو بیان کیا تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی سینے کو ڈھانکے رکھتی تھی، آپ کا سینہ داڑھی سے ڈھکا رہتا تھا۔ تو جب آپ کی گردن اٹھی ہوگی نا تو سینہ داڑھی سے نہیں ڈھکے گا۔ دیکھیں یہ گردن اٹھی ہوئی ہے تو سینہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن یوں دیکھیں سینہ ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں ڈھکا ہوا ہے۔ تو گردن کو جھکانے کی مشق کریں حضوری کے حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام، بولنے سے پرہیز کریں، خاموش رہنا سیکھیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، تعلموا الصمت کما تتعلمون الکلام، خاموش رہنا بھی سیکھو جیسے بولنا سیکھتے ہو۔ جتنا آدمی زیادہ بولتا ہے نا
اتنی اس کی فکر منتشر ہوتی ہے. جتنا زیادہ بولے گا اتنی اس کی فکر منتشر ہوگی. اسے بولنا کم سے کم، بولنے کا فکر پہ بڑا گہرا اثر ہے، دیکھنے کا فکر پہ بڑا گہرا اثر ہے. جو زیادہ دیکھے گا اس کی فکر منتشر ہوگی، یکسوئی ختم ہوگی. جو زیادہ بولے گا اس کی یکسوئی ختم ہوگی، فکر منتشر ہوگی. یہ دوسری چیز. تیسری بات. چوتھی بات، حضوری کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں. کس کو ہلکا رکھیں؟ پیٹ کو ہلکا رکھیں. کبھی بھی فل ہو کے نہ کھائیں، کبھی بھی فل ہو کے نہ کھائیں. کھائیں جب بھی بھوک لگے کھائیں، لیکن بھوک لگے پھر کھائیں، خام خواہ نہ کھائیں. جب بھی بھوک لگے کھائیں، لیکن ابھی کچھ بھوک باقی ہو، کچھ اشتہا باقی ہو، کھانا چھوڑ دیں. اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں. ہلکا رکھنے کا ایک مقصد تو یہ کہ فل نہ کریں، اور یہ بھی مقصد ہے کہ پیٹ کو بھاری غذائیں نہ ڈالیں. پیٹ میں بھاری غذائیں نہ ڈالیں. اب ملتان کا سوہن حلوہ پاؤ کا ڈبہ ڈال دیا اندر، کتنا بھاری ہے وہ. جیسے ہاتھ میں اس کا وزن ہے، یہاں بھی اس کا وزن ہوگا. یہاں پہ وزن ہوگا تو دماغ کھینچے گا، دماغ کھینچے گا تو پھر آپ کا دماغ منتشر رہے گا، آپ کی توجہ ہی نہیں بیٹھے گی مراقبے میں، حضوری نہیں حاصل ہوگی. بھاری غذاؤں سے بچیں. وقوف قلبی کا معدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، معدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے وقوف قلبی حاصل کرنے والے، حاصل ہونے کا شوق رکھنے والے کو اپنے معدے کو صحیح رکھنا پڑے گا. کیا مطلب؟ اس کو فل ہونے سے بچانا ہوگا، اس کو بھرتی ہونے سے بچانا ہوگا. ہلکی غذائیں، ہلکی، ابلے ہوئے چاول، پتلی دال، قورمے، کڑھائیاں. اگر یہ کھانی ہی ہے تو پھر چند لقمے، تھوڑی سی 2 نان کھائے کڑھائی کے ساتھ. اب اس کو وقوف قلبی کہاں رہے گا؟ اب اس کو دماغ پہ بخارات اٹھیں گے، شہوت کے خیالات آئیں گے. اس کو 2 نان، اور وہ بھی کڑھائی کے ساتھ جس میں شوربہ بھی نہیں ہوتا، اور بغیر گلا ہوا گوشت. اس سے ہم بچیں، بھاری غذاؤں سے بچیں، پیٹ کو بھرنے سے بچیں. اس سے حضوری رہے گی. یہ چند کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کی غفلت سے نجات دیں گے، اور اس کو حضوری حاصل ہو جائے گی. اور جس دن حضوری حاصل ہوگی اس دن گناہوں کا بند بند جائے گا، اور شیطان کو وار کرنے کا موقع نہیں رہے گا. اور آخری بات کہ رات کا کھانا جلدی کھانا اور تھوڑا کھانا. اگرچہ یہ بات اس میں آ گئی، پیٹ کو ہلکا رکھنے میں یہ بات آ گئی، لیکن الگ سے بھی اس کو ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے رات کا کھانا کھا کے مت سویا کرو، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ غافل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے، یعنی حضوری ختم ہو جاتی ہے اس سے. رات کا کھانا دیر سے کھائیں گے اور کھا کے سو جائیں گے تو نہیں ہوگی، پھر حضوری نہیں رہے گی. اس لیے جس دن دیر ہو جائے، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد اور تاخیر ہو گئی، تب آپ کھانا کھانے کی بجائے دودھ پی لیں اگر موافق ہے تو. نہیں تو 3-4 لقمے کھا لیں. گھر والوں سے مانگیں 3-4 لقمے، اس لیے کہ جب روٹی آتی ہے نا پھر ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے سخت بارش میں پھسلتی سڑک پہ موٹر سائیکل کو بریک لگانا مشکل ہوتا ہے نا. موٹر سائیکل چل رہی ہو اور بارش بھی ہو رہی ہو تو سڑک پہ موٹر سائیکل کو بریک لگانا آسان ہے؟ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ مشکل ہے
چلتے ہوئے منہ اور بچھے ہوئے دسترخوان رکھے ہوئے کھانوں سے ہاتھ کو روکنا اتنا مشکل ہے یہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے اگر ایسی صورت بن گئی ہو، دیر ہو گئی ہے، رات کا کھانا چھوڑنا بھی منع ہے، حدیث میں آتا ہے رات کا کھانا نہ چھوڑو، اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا کھا لے، 3 4 5 لقمے کھا لے تاکہ حکم پورا ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ جس دن یہ کریں گے نا، اس دن کی تہجد اور فجر میں عجیب کیفیت ہوگی آپ کی، دعائیں دیں گے آپ اگر یہ کریں گے تو۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے ساری رات کی تہجد سے، اس لیے کہ رات کا کھانا ٹکا کے کھاؤں اور پھر ساری رات بھی تہجد پڑھوں، تب بھی فجر میں وہ حضوری نہیں ہوگی جو ساری رات سو کر ایک لقمہ کھانے میں سے کم کر کے فجر کی نماز میں حضوری ہوگی، وہ اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ مقصد ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نجات دے دے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی یاد سے الگ رہتے ہیں تو ایک شیطان ان کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو مستقل ان کو اللہ کے کام سے اور اللہ کے راستے سے اور نیکی کے کام سے روکتا رہتا ہے۔ اس لیے غفلت سے بچنا ہے، غفلت سے پناہ مانگنی ہے، اور اپنے دل کو ہر وقت ٹٹولتے رہنا ہے، کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں غافل تو نہیں ہو گیا۔ وقوف قلبی کا ترجمہ یہ ہے کہ دل سے آدمی باخبر رہے۔ وقوف قلبی کا ترجمہ تو یہ ہے، وقوف قلبی، دل سے باخبر رہنا۔ کسی کی جیب میں قیمتی بٹوا ہو نا، یا آئی فون ہو، اور وہ گھسے کسی رش میں، تو ہر چند سیکنڈوں کے بعد جیب چیک کرتا ہے، نکل تو نہیں گیا، نکل تو نہیں گیا، نکل تو نہیں گیا، نکل تو نہیں گیا، بار بار چیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور جو ہمارے ہاں میمن قسم کے سمجھدار لوگ ہیں نا، تو وہ تو اپنی جیب کو ناڑے کے اندر پھنسا دیتے ہیں تاکہ ٹینشن ہی نہ رہے، بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم تو ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسی رش وش کوئی ہو نا تو میں تو اپنی جیب کو اندر ڈال دیتا ہوں۔ تھوڑی سی قمیض تو عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے یہاں سے جیسے وہ کھچی ہوئی، لیکن اب کون رش میں دیکھتا ہے کہ قمیض کھچی ہوئی ہے؟ مستقل ٹینشن سے آدمی بچ جاتا ہے، بار بار جیب چیک کرے، بار بار جیب چیک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے میمنوں کو بہت نوازا ہے دنیا سنبھال کے رکھنے کے حوالے سے۔ ہمارے ایک حضرت جی کے ایک لطیفے پہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک میمن سے کسی نے کہا کہ جنت میں اتنے محلات ملیں گے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کریں گے کیا اتنوں کا؟ رہنے کے لیے تو ایک ہی چاہیے نا۔ 60 میل لمبا ایک محل، ایسے ہزاروں محل، جائیں گے کہاں؟ اس نے کہا، کہنے لگے میں نے تو سوچا ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک میں رہوں گا، باقی کرائے پہ چڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا بچانے کی ہمیں فکر ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کو دل میں بچا کے رکھنے اور غفلت کے طاری ہو جانے سے بچاؤ کے لیے فکر مند رکھے۔ ہر وقت ہمیں یہ فکر دامن گیر رہے، کہیں غفلت نہ آ جائے، کہیں یہ تار ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ رابطہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں فکر مند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔